فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کا عیب مشہور کرنے سے روک رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی کے عیبوں کو چھپایا گویا کہ اس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کی زندگی کو بچایا۔ آج قصص الحدیث سیریز کی 15ویں اسٹوری جو ہے ہم سنیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نقل کیا ہے، جس کا یہ مفہوم ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی تبلیغ کرتے ہیں تو چند شرپسند لوگ جو ہے ان کو شیطان کھڑا کر دیتا ہے، وہ ان سے حسد، کینہ، بغض اور عداوت کی وجہ سے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ مشہور جو ہے غلط مشہور کر دیتے ہیں۔ یہی کام جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی حیا والے نبی تھے، کبھی بھی جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے حیا کی وجہ سے۔ تو جو حاسدین تھے انہوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پر عیب ہے، اور ایک ایسے عیب کا بھی ذکر کیا جس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑی تہمت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر لگی۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں نہاتے، تو آپ فرماتے کہ میں حیا والا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، اس لیے میں سب کے سامنے نہیں نہاتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ایک دریا کے کنارے پہ انہوں نے پتھر پہ اپنے کپڑوں کو رکھا اور انہوں نے جانگیا پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ نہانے کے لیے گھسے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکلے اور پتھر کے پاس کپڑا لینے کے لیے آگے بڑھے تو حدیث کا یہ لفظ ہے ففر الحجر بثوبہ، کہ جو پتھر تھا وہ دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ باہر نکل چکے تھے، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ پتھر ایسا بن گیا جیسے گاڑی دوڑتی ہے ویسا بن گیا۔ اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پتھر سے کہہ رہے ہیں یا حجر ثوبی، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یا حجر ثوبی، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، لیکن وہ بھاگے جا رہا ہے۔ پھر وہ پتھر اس جگہ سے گزرا جہاں قوم کا ایسا مجمع تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتا تھا، تو سب نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ پتھر جو ہے اللہ کے حکم سے رکا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کپڑے پہنے، اور جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میرا نبی بے عیب ہے۔ اچھا، یہ واقعہ بھی ایسا واقعہ ہے کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا تو قرآن کی آیتیں بھی اتری جس میں اللہ نے اس واقعے کی تصدیق کری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ صحابہ کو سنایا تو جب پتھر رکا تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر 3، 4، 5 مرتبہ اپنے عصا کو مارا، جس کے نشانات پتھر پہ ظاہر ہوئے۔ اور یہ حدیث میں تو واقعہ نہیں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے ایک عرصے تک لوگوں کے سامنے اس وقت کے زمانے میں یہ تھا کہ یہ وہ پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگا تھا، اور اس پہ موسیٰ علیہ السلام کے ضرب کے نشانات تھے۔ اچھا، اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں کس طرح ارشاد فرمایا؟ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے اس عیب سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا کہ جس عیب کا ذکر یہ لوگ کرتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام تو بڑی وجاہت والے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہم کسی کا عیب تلاش کرنے سے بچیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ بھائی تجسس مت کرو، لوگوں کے عیب مت ڈھونڈو۔ اور آج ہمارا سوشل میڈیا تو اس میں بھرا پڑا ہے، اور سنی سنائی باتوں کو ہم آگے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے وہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں عیب چھپانے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ اتنے بڑے اللہ والے کہ قرآن میں ان کے نام کی صورت ہے،
ان کا یہ قول ہے، فرمانے لگے اے لوگوں تمہیں اپنی آنکھ کا تنکا تو نظر نہیں آتا، مگر لوگوں کی آنکھ پر شہتیر یعنی ڈھیر سارے تنکے تمہیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پہلے اپنے عیب دیکھو پھر دوسروں کے دیکھنا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے عیب ظاہر کرے گا جس کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، بڑی خطرناک حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دوں گا۔ اللہ قادر ہے اس پہ۔ اب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے کسی کو نہیں کرتا، اس کا ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے عیب چھپائے گا میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے عقبہ بن عامر، ان کے پڑوس میں ایک شرابی تھا۔ اب وہ شراب پی کے جو ہے بعض اوقات شراب پی کے بندہ بہکتا ہے تو شور مچاتا ہے، تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی۔ ان صحابی کے ایک کاتب تھے ابو الہیثم، وہ کہنے لگے کہ آپ کہیں تو میں پولیس کو بلاؤں اور وہ ان کو اندر کر دے گی، آپ کے تو تعلقات بھی ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ بولا نہیں، اس کو نصیحت کرو، تبلیغ کرو۔ اگلے دن آیا کہ حضرت میں نے اس کو نصیحت کری مگر پھر بھی وہ باز نہیں آیا، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کا عیب مشہور کرنے سے روک رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی کے عیبوں کو چھپایا گویا کہ اس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کی زندگی کو بچایا۔ یعنی عیب کو چھپانا، اس زمانے میں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس لڑکی کو بچانے کی طرح گویا کہ عیب چھپانے کے فضائل ہیں۔ تو بھائی کوشش کریں کسی کے عیب دکھیں تو ہم اس کو چھپائیں۔ سب سے اہم بات، یہ جو قصص الحدیث کی جو ہم نے ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضمن میں جو حدیثیں آئیں واقعات کے ساتھ، تو یہ حدیث سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے اور واقعہ فوراً سمجھ میں آتا ہے۔ کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو جو ہے لازماً آگے سے آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔